اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے مردان حق پیدا کیے جو دنیا کی ظاہری چمک دمک سے ہٹ کر صرف اللہ کے دین کی خاطر زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ انہی مردان حق میں ایک عظیم شخصیت جن کا نام مولانا احمد لاٹ رحمہ اللہ شامل ہیں۔ آپ ایک ایسے داعی، مبلغ اور ولی صفت بزرگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغ دین، اصلاح امت اور دعوت اللہ کے عظیم مشن میں گزار دی اور بے شمار انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالیں، وہ بھی بغیر نام و نمود، بغیر شہرت کے۔ مولانا احمد لاٹ کا تعلق بھارت کی ریاست گجرات سے تھا۔ آپ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں دین سے محبت، نماز، تلاوت اور اخلاق کی تربیت بچپن سے ہی ملی تھی۔ علم دین کی طرف رجحان بچپن ہی سے واضح تھا۔ آپ نے مقامی مدارس سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ دیوبند میں آپ نے محدثین اور فقہا سے علم حاصل کیا، خاص طور پر حدیث، تفسیر اور فقہ کے مضامین میں مہارت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند کا ماحول، اساتذہ کی صحبت اور روحانی فضا نے آپ کو نہ صرف ایک عالم دین بنایا بلکہ ایک مرد مخلص، عاجز اور صاحب درد دائی میں بدل دیا۔ مولانا احمد لاٹ اس وقت تبلیغی جماعت سے جڑے جب یہ تحریک بھارت کے طول و عرض میں زور پکڑ رہی تھی۔ حضرت مولانا احمد لاٹ مولانا الیاس کاندھلوی کی قائم کردہ اس تحریک کے اہم رکن ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی قائم کردہ یہ تحریک کسی فرقے یا جماعت کا نام نہیں بلکہ ایک امت کی اصلاحی تحریک تھی جو ہر مسلمان کو دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے دوران ہی آپ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا شروع کر دیا۔ وہاں سے نکل کر آپ نے اپنی زندگی مکمل طور پر تبلیغی مشن کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے دن رات ایک کر دیے کہ لوگوں کو دین کی طرف واپس لایا جا سکے۔ کبھی پیدل، کبھی بسوں میں، کبھی جہازوں کے ذریعے آپ نے پوری دنیا کو دین کا پیغام پہنچایا۔ مولانا احمد لاٹ صرف بھارت یا گجرات تک محدود رہ کر کام نہیں کر سکتے تھے بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے دعوت تبلیغ کے کام کو پہنچایا۔ افریقہ کے مسلمان ان کے پیغام سے متاثر ہوئے، اسی طرح یورپ کی مسجدیں ان کے بیانات سے روشن ہوئیں۔ امریکہ، کینیڈا میں بسنے والے مسلمانوں کو ان سے دین کی پیاس بجھانے کا موقع ملا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان جیسے ممالک میں ان کے دعوتی دورے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ مولانا کی دعوت میں نرمی، محبت اور عاجزی ہوتی تھی۔ وہ کبھی سختی سے بات نہ کرتے۔ ان کا ایک ہی پیغام ہوتا، بھائی اللہ سے تعلق جوڑ لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز دہلی کے علاقے نظام الدین میں واقع ہے۔ مولانا احمد لاٹ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری کئی سال اسی مرکز میں گزارے۔ یہاں آپ تبلیغی شورا کے اہم رکن تھے، جماعتوں کی تربیت، بیان، مشورے اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے۔ عالمگیر سطح کے فیصلوں میں آپ کی رائے کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ایک پرانے کمرے میں رہتے، فرش پر سوتے، معمولی کھانا کھاتے، سادہ لباس پہنتے، لیکن ان کے پاس علم، تقوی اور دل کی وہ دولت تھی جو دنیا کے خزانے خرید نہیں سکتے۔ ان کی پوری زندگی ایک درویش کی مانند تھی، نہ کوئی جاہ و حشمت، نہ مال و دولت،
نہ عہدے کی حرص، ہر عمل صرف اللہ کے لیے، نہ کبھی تعریف کی طلب، نہ فالورز کی فکر، صرف اللہ راضی ہو جائے، یہی ہدف تھا۔ قرآن و حدیث کا گہرا علم، لیکن کبھی خود کو عالم نہیں کہا، عمل میں علم کا عکس ہوتا۔ وہ ہر انسان کو دین کا پیغام دینا چاہتے تھے، خواہ وہ گناہ گار ہو، نیک، امیر ہو یا غریب، ان کے لیے سب برابر تھے۔ ایک نوجوان نظام الدین مرکز آیا، مولانا نے اسے غور سے دیکھا، کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا، بیٹا دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ کے ہو جا۔ وہ نوجوان بعد میں جماعت میں چلا گیا اور پھر داعی بن گیا۔ ایک غیر مسلم نے ان کی عاجزی دیکھ کر کہا، تم لوگ ہمیں جنگ سے نہیں محبت سے جیت رہے ہو۔ 2023 میں مولانا احمد لاٹ رحمہ اللہ نے دہلی کے نظام الدین مرکز میں وفات پائی۔ ان کی وفات کی خبر بجلی کی طرح پھیلی۔ بھارت، پاکستان، جنوبی افریقہ، امریکہ، ہر جگہ مسلمان افسوس میں ڈوب گئے۔ ان کا جنازہ ہزاروں افراد نے پڑھا، آنکھیں اشک بار، زبانوں پر دعا تھی۔ آپ کو وہیں دفن کیا گیا جہاں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس اور مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ مدفون ہیں۔ مولانا احمد لاٹ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، بس دلوں کو اللہ سے جوڑا۔ ان کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ ان کے شاگرد آج بھی دنیا کے کونے کونے میں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مولانا احمد لاٹ رحمہ اللہ جیسے بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسا اخلاص، ایسی لگن اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔